السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج کی مجلس میں جنت کا ذکر کریں گے۔ ہمارا رب رحیم و کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالی سلامتی کے گھر جنت کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، خدا کو نہیں ماننے والا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا ہے، مالدار ہو یا غریب، کمزور ہو یا طاقتور، بیمار ہو یا صحت مند، ہر شخص کو مرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد کشاں کشاں ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اکبر الہ آبادی انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا، بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پنشن ملی، بس مر۔ لوگ موت جیسی سنجیدہ چیز کو کس غیر سنجیدہ طریقے سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم سے پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ایسا سمجھتے ہو، ایسا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اور تم کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں جیسے کہ رکھنا چاہیے، ان کا نظریہ آج کی اس عیش و عشرت سے بھری ہوئی دنیا میں یہی ہے کہ ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو thou will die، کھاؤ پیو موج مستی کرو کیونکہ کل مر جانا ہے۔ سر فلپ سڈنی 300-400 سال پہلے انگلینڈ کا ایک شاعر، وہ بہت ہی سمپل انداز میں پوچھتا ہے، is death the last sleep؟ No, that is the final awakening۔ کیا موت آخری بار سونا ہے؟ نہیں، وہ آخری بار حتمی طور پر جاگ جانا ہے۔ موت آتی ہے، آنکھیں بند کر دیتی، زندگی کے چراغ کو بجھا دیتی، اور ہر شخص، چاہے آپ اسے دفن کریں، چاہے آپ اسے جلائیں، چاہے آپ اسے سمندر کی بفری ہوئی موجوں کے حوالے کر دیں کہ مچھلیاں اس کو چھٹ کر جائیں، کچھ بھی کریں، بہرحال موت کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حساب کتاب وہاں پر ہوگا۔ ایک دن آئے گا جب کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، ہر انسان کو زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد اس کا حساب لے گا۔ اس دن انسان کہے گا، وَمَا لِهَذِا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے میرا نام اعمال، کہ کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو، پورے کا پورا ریکارڈ۔ اس بات کا سمجھنا آج ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج اپنے فون کے ذریعے، سیل فون کے ذریعے جتنے آپ فون کرتے ہیں، سب کے سب ریکارڈڈ ہیں۔ کیا آپ نے باتیں کی تھی، پوری کی پوری ریکارڈڈ ہیں۔ حکومت کے جو جاسوسی کی ڈپارٹمنٹ، سی آئی ڈی وغیرہ ہے، ساری باتیں کیوں سنے گا، ضرورت نہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے، کسی مجرم کو پکڑتے ہیں، تو اس کے فون کا پورا ریکارڈ، اس نے کب بات کی تھی، کیا بات کی تھی۔ آج مہینوں تک ایک شخص جو باتیں کرتا ہے فون پر، ساری کی ساری دوبارہ ریٹریو کی جا سکتی ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی چیز تھی، آپ نے پھر اسے چھپا دیا، آپ نے اسے مٹا دیا، پھر ریٹریو کی جا سکتی۔ ایسے ہی سارے کا سارا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ۔ قرآن شریف میں ایک آیت آتی ہے کہ انسان کہے گا، یہ کیا ہے، میرے ہاتھ اور میرے پیر میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ انسان کہے گا، اپنے چمڑے سے کہے گا، چمڑا اس کے خلاف گواہی دے گا، تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو میرے بدن کا حصہ۔ اس کا چمڑا کہے گا، آج اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، بات کرنے کی صلاحیت دے دی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی صلاحیت دی، اس لیے میں تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ اللہ کا ایک نام سلام ہے، سراسر سلامتی، سلامتی دینے والا، شانتی پردان کرنے والا۔
زندگی کو سکون سے بھر دینے والا، آخرت کے سکون کی ضمانت دینے والا. اور دارالسلام کہا گیا ہے جنت کو، سلامتی کا گھر، سلامتی کا عالم، ایبورڈ آف بلس، ایبورڈ آف پیس. جنت کے بارے میں کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے. قرآن شریف میں جگہ جگہ جنت کا ذکر آتا ہے اور اس تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے سامنے گویا پین پکچرز، قلمی تصویریں پیش کر دی گئیں. جنت ایسی ہوگی، جنت میں اس ٹائپ کے لوگ جائیں گے، جنت کے اتنے دروازے ہوں گے، جنت میں اس طریقے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے. اور جنت کا ذکر آنے کے بعد کہا جاتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جنت سے بھی بڑی چیز. اور یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک ایسی جگہ ہے، ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت میں اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو دنیا و مافیہا سے بہتر. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی ایک عورت اگر وہ دنیا کی طرف جھانک کر دیکھے تو ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں اور دنیا روشن ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی کہ اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو، وہ جنت تمہارا ٹھکانہ بنے، اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو، اس کے لیے کوشش کرو، اس لیے جدوجہد کرو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، پیراڈائز جسے کہتے ہیں انگلش میں فردوس. پیراڈائز ہے، فردوس کا لفظ مختلف زبانوں میں ہے. سنسکرت میں پردیسا ہے، انگلش میں پیراڈائز ہے، لیٹن میں ہے، اردو میں ہے فردوس. تمام زبانوں میں تصور ہے. اور جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ. یعنی اس وقت دیکھیے باغ سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، باغ میں یہ باتیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں. اگر یہاں پانی بھی بہ رہا ہوتا، ایک آبشار بھی ہوتا، ایک نہر بھی بہ رہی ہوتی اور کچھ اور زیادہ پھول ہوتے، کتنا اچھا ہوتا. تو فردوس ایک ایسی ہی جگہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے سب سے اونچی جنت مانگو. سب سے اونچی جنت جنت الفردوس جو ہے. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے، جنت مانگتے ہیں. قرآن مجید میں اور مختلف جگہوں پر جنت کا مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے. کہا گیا ہے جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت. ایک اور جگہ کہا گیا ہے جنت عدن، ہمیشگی کے باغ. ایک جگہ کہا گیا ہے اکلھا دائم و ذلھا، اس کے پھل وہ دائمی نوعیت کے ہوں گے اور اس کا سایہ بھی. ایک اور جگہ کہا گیا نعیم مقیم، یعنی ایسی جنت جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کہا گیا اجر غیر ممنون، وہاں پر اتنا بدلہ ملے گا، ایسا ریوارڈ ملے گا جس کا کبھی کوئی خاتمہ نہیں ہوگا. پھر جنت کی جو نعمتیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیے دنیا میں ہمیں مختلف قسم کی نعمتیں ملتی ہیں، مادی نعمتیں ملتی ہیں، کچھ کھانے پینے کی نعمتیں ملتی ہیں جو لذیذ ہوتی ہیں. جنت میں یہ سب نعمتیں ملیں گی، ان کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں ملیں گی. مثلا جنت میں انسان کو سکون قلب حاصل ہوگا. جنت میں ایک شخص کی دوسرے شخص سے کسی قسم کی کوئی چپ خلش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اچھے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں آپس میں جو تھوڑی بہت کبھی کچھ کشمکش ہو گئی تھی اس کو ہم دور کر دیں گے. وہاں پاک صاف دلوں کے ساتھ لوگ داخل ہوں گے. وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہیں گے. دنیا میں لوگ رشک کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، دوسرے کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کشمکش کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. باپ بیٹے تک میں اقتدار کے لیے، روپے کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے. شوہر بیوی الگ ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر دیتے ہیں، ماں باپ بچوں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں. وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور جگہ جگہ فرمایا گیا خالدین فیہا ابدا، جو لوگ جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور ہر طرح کی وہاں پر روحانی نعمتیں حاصل ہوں گی، سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں خوش رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا، چاند 14ویں کا آسمان کی بلندیوں پر نظر آ رہا تھا، بڑا پیارا ماحول تھا، سکون کا عالم تھا، رات کی خاموشی تھی.
آپ نے کہا میرے ساتھیوں چاند کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ بیچ میں کوئی بادل تو حائل نہیں، کوئی اوٹ تو نہیں آ گئی؟ نہیں یا رسول اللہ، بالکل واضح طریقے سے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اس طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیفیت ہوگی، کیسا اس کو نور ہوگا، یہ انسان کے تصور سے بالاتر چیز، بیونڈ اور امیجنیشن۔ انسان کے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا تصور کر سکے۔ لیکن بہرحال ایک بات بتائی گئی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا درشن اتنا پیارا ہوگا، اتنا پرسکون ہوگا اور اتنا سکون دینے والا ہوگا، اس وقت انسان جنت کی تمام نعمتوں سے غافل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی جو سب سے اونچی نعمت تم کو عطا کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور آپ نے کہا میرے ساتھیوں جس طریقے سے آج تم چاند کو بغیر کسی حجاب کے پردے کے دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے تم انشاءاللہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اور بھی جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر احادیث میں خاص طور سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن شریف میں تو بڑی بڑی اور موٹی موٹی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں ڈوب جائیے اور ایک چھوٹا سا بریک لیجئے۔ بریک کے تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جنت کی سیر کو ہم اور آگے بڑھائیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد اس جنت کے ذکر سے معمور مجلس میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ اہلاً و سہلاً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہوگا اور کہے گا میرے بندو کیا تم جنت میں خوش ہو؟ کہیں گے بار الہ، ہر چیز جس کی ہم کو ضرورت تھی وہ میسر ہے، ظاہر ہے کہ مکمل طور سے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تمہیں ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہیں؟ بار الہ، ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہیں، جو کچھ ہم نے چاہا اس سے زیادہ ہے، جو کچھ مانگا اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس سے بڑی ایک اور نعمت تم کو دینا چاہتا ہوں۔ بندے کہیں گے اے پروردگار اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی؟ ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہیں، ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں، دلوں سے ہر طرح کی کجیاں اور خرابیاں دور کر دی گئی ہیں، کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم کو اس سے بڑی ایک چیز دینے والا ہوں۔ وہ اس بات کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا، کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کا خوش ہو جانا سب سے بڑی بات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی ضمانت کہ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں آپ کتنے ہی متقی، کتنے ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ خدا کو بھول سکتے ہیں، آپ خدا کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو سکتی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اچھے سے اچھا آدمی کل بھی اچھا رہے گا یا تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ایسی کیفیت تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندو میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، اور کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی چیز، اور اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں فرمائے گا کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو تم کو عطا کر رہا ہوں، کہ میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تم سے ناخوش نہیں ہوں گا۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل ہو جانا، گارنٹی۔ اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، سلام کہلا بھیجا جائے گا۔ دیکھیے آپ اور ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ہم سلامتی کسی کو دے نہیں سکتے ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو سراسر سلامتی ہے، سلامتی تیری طرف سے آتی، سلامتی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کہے گا سلام، ہم جب سلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما، ان کو شانتی اور سکون عطا فرما، ان کو عزت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، یہ سارے مفہوم ہیں، اللہ سے کہتے ہیں ہم۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلام، کتنی بڑی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سلامتی حاصل ہو جائے۔
لیکن یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ جنت کن کو حاصل ہوگی؟ جو لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، مصیبتیں سہیں گے۔ اس آیت پر ذرا توجہ فرمائیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، جو ایمان لائے، ثم استقاموا، جم گئے اس بات پر۔ دنیا نے اگر ان کی گردنیں کاٹ دیں، گردنیں کٹوا لیں، لیکن اپنی گردن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکایا۔ حق کی راہ پر آنے کے بعد کبھی باطل کی طرف جانے کے بارے میں نہیں سوچا، نہ ڈرے، نہ سہمے، نہ گھبرائے، بس اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے رہے۔ حرام سے بچے، حلال کو اپنایا، برائیوں کو چھوڑ دیا، نیکی کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑا، انسانوں کے ساتھ محبت کا، شرافت کا سلوک کیا، لوگوں کی خدمت کی، خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلایا، دوسروں کے آرام کا خیال رکھا، ماں باپ کا احترام کیا، بیوی سے محبت کی، بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، شفقت کا رویہ اختیار کیا، پڑوسیوں کا حق ادا کیا، ظالموں سے لڑے، مظلوموں کی حمایت کی، جب بھی کوئی مظلوم ہوا تو کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سب باتیں اس تشریح میں آتی ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ کہا، ثم استقاموا، جم گئے اس بات پر، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، غم زدہ مت ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور سرپرست اور پیٹرن ہیں، اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا، جنت کے لیے کوشش کرنے والا تنہا نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے وہ تمہارا ہوگا وہاں پر، اور جو کچھ تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے نزلا من غفور الرحیم، جو غفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، پھر مزید رحم فرمانے والا ہے، اس کی طرف سے سامان میزبانی۔ کوئی بڑا آدمی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کے مہمان بنتے ہیں، تو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ کو دیتا ہے۔ ایک مڈل کلاس کے آدمی کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی اچھے کام کے لیے، کسی اسکول کے لیے، کسی مدرسے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، 100 200 500 روپے دیتا ہے۔ ایک لکھ پتی کروڑ پتی آدمی کے پاس جائیں، وہ بھی اگر 100 200 روپے دے تو یہ تو اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اس کی ڈگنیٹی کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا کے جب اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سٹیٹس اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنی قوت اور قدرت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈگنیٹی کے خلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم دے، بہت دے گا، اتنا زیادہ دے گا کہ آپ نحال ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں اللہ اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ آپ وہاں پہ رہیں گے۔ کتنی لمبی ہے دنیا کی زندگی، قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن لوگ قیامت کا سامنا کریں گے تو کہیں گے کہ ہم دنیا میں دن کے پہلے پہر یا دوسرے پہر رہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبستم، کتنا عرصہ رہے زمین پر؟ کہیں گے یومن او بعض یوم فصل العادین، ایک یا آدھا دن رہے۔ آپ ذرا سا حساب کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ صحیح بتائے گا، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم ایک دن دے آدھا دن رہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں یہ محسوس کریں گے کہ جس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے جان پہچان کے لیے، گفتگو کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں، اتنی دیر آپ یہاں پر ٹھہرے رہے، وہاں پر جانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی آپ کو حاصل ہوگی۔ محترم حاضرین، اب ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ کھانا پینا انسان کی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے کہا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو۔ لیکن ایک آدمی صرف کھانے پینے سے زندہ نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا پینا ہماری ایک بنیادی ضرورت، اس کو وقت پہ پورا ہونا چاہیے، 3 بار خود بخود بھوک لگتی ہے، لیکن جو آدمی صرف کھانے پینے میں ہی پڑا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پینے، 1000 قسم کے کھانے پینے، ظاہر ہے کوئی اچھا انسان نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اچھی چیزیں دی، اچھی چیزیں دیکھنا، اچھے مناظر کو دیکھنا، اچھے کام کرنا، ظالموں کا مقابلہ کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، غربت کو دور کرنا، پاکی صفائی لانا، علاج کی سہولتیں فراہم کرنا، بیماریوں سے مقابلہ کرنا۔ اسی طریقے سے انسان
اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ علمی کام نہ کرے، اکیڈمک پرسوٹس. وہ جاننا چاہتا ہے کہ کائنات کیا ہے، سورج کیسا ہے، چاند کیسا ہے. تو جنت ایک ایسی جگہ ہوگی، ہمیشگی کی جگہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی جگہ، انسان کی تمام تمناؤں کی پورے ہونے کی جگہ، دنیا میں جو تکلیفیں ہوئی تھی ان سب کے کمپنسیشن کی جگہ، اور مسلسل ترقی، روحانی ترقی، مادی ترقی، ہر طرح کی ترقی، ہر طرح کی دماغی ترقی کا ایک سفر مسلسل ہوگا، اور آپ بہتر سے بہتر کی جستجو میں بلند سے بلند منظروں کی طرف چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے جو سلامتی کا گھر ہے، جس کی طرف ہمیں مسلسل بلا رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.